اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کسی علاقے میں ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ لڑکا اپنی ماں کا فرما بردار تھا اور اس کی ماں بھی اس سے راضی تھی، کیونکہ یہ ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اب یہ لڑکا دوسرے علاقے میں تجارت کے لیے بھی جاتا اور تجارت کر کے یہ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال رہا تھا۔ اس کا ذریعہ معاش ایک جگہ سے سامان خرید کر دوسری جگہ بیچنا اور دوسری جگہ سے خرید کر تیسری جگہ بیچنا تھا۔ خیر، ایک مرتبہ جب یہ سامان تجارت لے کر دوسرے علاقے میں گیا تو اس نے اپنا سامان بیچا اور خوب منافع کمایا، اور جب یہ واپس آ رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک مظلوم عورت دیکھی جس پر اس کا مالک ظلم و ستم کر رہا تھا۔ اب یہ نوجوان رحم دل شخص تھا۔ جب اس نے اس طرح بازار میں اس باندی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ میں اس باندی کی مدد کر دوں، اور یہی سوچ کر اس نوجوان نے اس باندی کے مالک سے بات کی اور کچھ مناسب قیمت پر اس مالک سے اس کی یہ باندی خرید لی۔ اب یہ نوجوان اس باندی کو خرید کر اس باندی سے کہنے لگا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں خریدا کہ میں تم پر اپنا حکم چلا سکوں، بلکہ تم آج سے آزاد ہو، تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، میں تمہارا کوئی مالک نہیں ہوں، میں نے فقط تمہاری مصیبت میں تمہاری مدد کی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ یہ باندی اس نوجوان سے کہنے لگی، آپ کی بات درست ہے کہ آپ نے فقط میری مدد کی ہے اور مجھے اس مصیبت سے نکالا ہے، لیکن میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے یوں حالات پر چھوڑ دیں گے تو کل کوئی اور مجھے اپنی باندی بنا لے گا، میں اس ظالم دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں آپ کے کام کر لوں گی، اور جب آپ کو میری ضرورت ہوگی تو میں ہمیشہ آپ کے لیے تیار رہوں گی۔ یہ نوجوان اس باندی کی باتیں سن کر پہلے تو تھوڑا پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں اس کو باندی بنا کر تو نہیں رکھ سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح بے آسرا اور بے سہارا اس بازار میں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ خدا معلوم کہ میرے یوں آزاد چھوڑنے پر یہ کسی بڑے گناہ کے کام میں مبتلا نہ ہو جائے یا کسی طوائف خانے نہ چلی جائے۔ پھر کافی دیر سوچنے کے بعد اس نوجوان نے فیصلہ کیا کہ میں اس خوبصورت باندی سے نکاح کر لوں گا اور اس کو اپنی بیوی بنا لوں گا۔ آخر آج نہیں تو کل مجھے ویسے بھی شادی کرنی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس نے اس باندی کو خرید لیا تھا، لیکن پھر بھی یہ نوجوان بہت محتاط تھا۔ یہ نوجوان سوچنے لگا کہ میں اسی شہر کے قاضی سے اس سے نکاح پڑھوا لیتا ہوں اور پھر گھر جا کر شادی کی باقی رسمیں ادا کر لوں گا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ اس کو اپنی ماں کا خیال بھی نہ آیا کہ مجھے ماں سے اجازت لینی چاہیے یا نہیں۔ خیر، یہ اس علاقے کے قاضی کے پاس گیا اور اس نے اپنا نکاح پڑھوا لیا، اور اب یہ اس کو شرعی طور پر اپنی بیوی بنا کر اپنے ساتھ اپنے علاقے کی طرف آنے لگا۔ یہ نوجوان سفر کر کے گھر پہنچا تو اس کی ماں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کی ماں کو جتنا اپنے بیٹی کی واپسی پر خوشی ہوئی، اس سے زیادہ یہ اس بات میں حیران اور پریشان نظر آئی جب اس کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا شادی کر کے آیا ہے اور اس کی بیوی بھی ساتھ آئی ہے۔ اب ماؤں کے ارمان ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹوں کی شادی ایسے کرنی ہے،
ہم نے اپنے بیٹوں کی شادی ایسے کرنی ہے۔ اس لیے اس کی ماں کو یہ بات کچھ پسند نہ آئی کہ میرا بیٹا اتنی سادگی سے شادی کر کے آ جائے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ان کے پاس بہت زیادہ تھا، بس پہلے دن ہی اس ماں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس عورت کو اپنے بیٹے کی زندگی میں ہرگز نہیں رہنے دوں گی اور کسی طرح سے اس کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال دوں گی۔ لیکن اس ماں نے سوچا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، مجھے کوئی سازش کر کے اس کو گھر سے نکالنا ہوگا۔ خیر کچھ عرصہ یہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ اکٹھے رہے۔ وقت کا کیا ہے، یہ کسی کے لیے انتظار نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا، ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے، لیکن ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ دونوں میاں بیوی اولاد سے محروم رہے، لیکن یہ نوجوان صابر شاکر تھا۔ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز وقت پر عطا فرماتا ہے۔ جب ہمارے لیے اولاد بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن دوسری طرف اس کی ماں چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے جب اپنے بیٹے کو یہ بار بار کہتی کہ تم فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ، لیکن اس کا بیٹا انکار کر دیتا۔ آخر ایک دن اس کے بیٹے نے اپنی ماں کی بات مان لی اور یہ اس حکیم کے پاس چلا گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی حکیم کے پاس پہنچے تو حکیم اس سے کہنے لگا، میاں تم کبھی باپ نہیں بن پاؤ گے کیونکہ تم بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تمہاری بیوی میں مسئلہ نہیں ہے، وہ جسمانی طور پر تندرست ہے، لیکن تمہیں ایک ایسی بیماری ہے جس وجہ سے تم باپ نہیں بن سکتے۔ جب یہ ساری بات اس کی بیوی نے سنی تو ایک لمحے کے لیے اس کی بیوی پریشان ضرور ہوئی، لیکن پھر اس نے اپنے شوہر کو دلاسا دیا کہ آپ پریشان مت ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، شاید ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ میں آپ کی ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دوں گی اور مجھے بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوجوان اپنی بیوی کی ان باتوں سے کچھ دلاسے میں آ گیا اور اس نے بھی یہ کڑوی بات تسلیم کر لی کہ اب میں کبھی باپ نہیں بن سکوں گا۔ خیر دن گزرتے گئے اور جب ایک بار یہ نوجوان پھر تجارت کرنے کے لیے دوسرے علاقے میں گیا تو ابھی اس کو تجارت پر گئے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ پیچھے اس کی بیوی کو حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ جب 2 مہینوں کے بعد یہ نوجوان تجارت کر کے واپس گھر پہنچا تو اب تک اس کی بیوی کو واضح طور پر حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب اس نوجوان کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس کو بہت غصہ آیا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں باپ نہیں بن سکتا تو یہ بچہ ضرور کسی اور کا ہے۔ بس اس نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا کہ میری بیوی نے میرے پیچھے کسی سے بدکاری کی ہے اور اس وجہ سے اس کو حمل ٹھہر گیا ہے، کیونکہ میں تو باپ نہیں بن سکتا تو پھر یہ بچہ میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور یہ سیدھا اسی حکیم کے پاس چلا گیا اور ساری بات حکیم کو بتا دی۔ دوسری طرف اس کی بیوی مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ میرے شوہر کا ہی ہے، کیونکہ اس کی بیوی جانتی تھی کہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا۔ یہ حکیم اس نوجوان سے کہنے لگا کہ ابھی تم صبر کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس وقت میں یہ بتاؤں گا کہ یہ بچہ تمہارا ہے یا کسی اور کا۔ خیر یہ نوجوان اور اس کی بیوی گھر آ گئے۔ اب اس نوجوان کا رویہ اپنی بیوی کے بارے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگی تھی، نہ ہی یہ اپنی بیوی کے قریب جاتا تھا اور نہ ہی یہ اپنی بیوی سے کوئی بات کرتا تھا۔ خیر دن گزرتے گئے اور ولادت کا وقت آ گیا۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو ایک دن یہ حکیم خود چل کر کسی کام سے ان کے گھر آ گیا
تو یہ نوجوان اس حکیم سے پوچھنے لگا، میاں جی آپ نے کہا تھا کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو تب ہم بتائیں گے کہ یہ کس کا بچہ ہے، اب بتا دیں کہ یہ کس کی اولاد ہے تاکہ ہماری پریشانی حل ہو جائے۔ حکیم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس بچے کی طرف دیکھا اور اس نوجوان سے کہہ دیا، میاں یہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی اس نوجوان کو بہت غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی ان دونوں کو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو قتل کر دوں گا۔ جب یہ نوجوان تلوار لے کر ان دونوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس وقت اس کی بیوی نے رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر کا ہے، یا اللہ اب اس گھر میں میرا تیرے سوا کوئی سہارا اور کوئی ساتھی نہیں ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ دوسری طرف یہ نوجوان تلوار لے کر جیسے ہی آگے بڑھتا ہوا اس عورت کے قریب پہنچا تو ادھر ایک طرف بیٹھا ہوا وہ چھوٹا بچہ جو ابھی بڑی مشکل سے 1 سال کا ہوا تھا بول کر کہنے لگا، رک جائیے، میں آپ کی اولاد ہوں اور کسی اور کی اولاد نہیں ہوں، اور یہ حکیم جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس بچے کی آواز اس نوجوان نے سنی تو یہ حیران رہ گیا، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن اب یہ معجزہ دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی تلوار لے کر حکیم کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، حکیم صاحب آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، یا تو آپ مجھے سچ بتا دیں یا پھر اپنی موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کی موت کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوگا میں برداشت کر لوں گا، ہر طرح کی سزا میں سہ لوں گا، لیکن آپ کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نوجوان کا غصہ دیکھ کر یہ حکیم ڈر گیا اور یہ جلدی جلدی بولنے لگا، اور اس نے اس نوجوان کو بتایا کہ اس طرح یہ سب کچھ میں نے تمہاری ماں کے کہنے پر کیا ہے، تمہاری ماں کے کہنے پر میں نے تمہیں یہ بات جھوٹ بتائی تھی کہ تم بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو، بلکہ تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے راضی ہوتی تمہیں اولاد دے دیتی، اور اب وہ تم سے راضی ہو چکی ہے۔ اس بچے کے نین نقش اور اس بچے کی شکل و صورت دیکھ کر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا تو یہ کانپ گیا کہ میری اپنی ماں مجھ سے اتنا بڑا گناہ کروانا چاہ رہی تھی۔ اس نوجوان نے حکیم کو جانے کی اجازت دی اور خود بھی یہ اپنا سامان باندھ کر اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ یہاں سے جانے لگا۔ ابھی یہ نوجوان دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اس کی ماں آگے بڑھی اور اس نے اس کی بیوی کو پکڑ کر اس سے معافی مانگی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، میں تمہاری گنہگار ہوں، تم مجھے جو چاہو سزا دے دو، لیکن یہ گھر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ یہ لڑکی رحم دل اور نیک دل تھی، اس کو اپنی ساس پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی ساس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر کئی سالوں تک یہ سارے آپس میں پیار محبت سے رہے، حتیٰ کہ زندگی اپنا سفر پورا کر کے موت کے راستے کی مسافر بن گئی۔